والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. بعد حمد و صلاۃ، معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی اطاعت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول سے ہی حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی اطاعت و خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں سے، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا۔ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت کو اپنی اطاعت و فرما برداری سے مشروط فرمایا۔ آج ہمیں بھی، ہر شخص جو بھی انسان ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکے، اپنے رب کا محبوب بندہ بن سکے، اور اسی تک و دو میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کیسے بنے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ اگر میرے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالخصوص جو اطاعت ہے، یہی اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور جو شخص حضور کی اطاعت کرتا ہے، حضور کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تبع تابعین
اور اولیاء کرام کی زندگی ہمارے درمیان موجود ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، آپ کی سنت پہ عمل کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی محبت کی ہے۔ اب محبت کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، ہماری قول اور فعل میں کتنی صداقت ہے۔ اس لیے کہ حضور سے محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں بظاہر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زندگی بسر کرنا بڑا آسان ہے، تو یہ ایک مشکل بات ہے۔ فی زمانہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا انتہائی مشکل بات ہے۔ یہی بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، بہت دشوار ہوگا۔ اور اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ وہی مشکل اور کٹھن وقت ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرنے پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آج انتہائی مشکل بات ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اجاگر کرنا، حضور کی سنت پہ عمل کرنا۔ آپ چہرے لوگوں کے دیکھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے خالی ہیں۔ آپ لباس دیکھ سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ آپ زندگی کا طور طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا علماء، کیا پیران عظام، دنیا دار لوگوں کی تو بات ہی مختلف ہے۔ جو قناعت و کفایت شاری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تھی، آج تو وہ کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ بالخصوص جو مذہبی لوگ ہیں ان کے تو قریب سے بھی یہ بات نہیں گزرتی۔ اس میں کسی ایک شخصیت کی میں بات نہیں کر رہا، ہر جگہ ایسے ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بڑا پیر کون تھا؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اگر اللہ کے نبی پسند فرماتے تو یہ نعمتیں تو حضور کے قدموں کے خاک برابر بھی نہیں تھی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ جو شخص قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ اگر قناعت اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں استعمال نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ مبارک سے محبت رسول کا دعویٰ تو ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن عملاً یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ عملاً زندگی کی لوگوں کی زندگی میں یہ بات بہت کم نظر آتی ہے۔
آپ کسی بھی آستانے پہ چلے جائیں، وہ آستانہ نہیں ہوتا، وہ شاہانہ نظام ہوتا ہے۔ تو شاہانہ نظام اگر آپ نے دیکھنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آپ کے دور حکومت میں فتوحات ہوتی ہیں، لیکن آپ کا اوڑھنا بچھونا جو ہے، اگر کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو آپ نے تو سر کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا ہے، ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، اسی کا سرانہ بنایا ہوا ہے اور عام صحرا میں لیٹ جاتے ہیں۔ تو سارا کچھ وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کو کہتے ہیں فقر و فاقہ کی زندگی، اس کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے حقیقی محبت، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، حاکم وقت ہوتے ہوئے بھی، اتنے علاقے فتح کرنے کے باوجود، مال غنیمت ہونے کے باوجود، اور سیدنا عمر فاروق کا زمانہ تو وہ تھا کہ زکوٰۃ دینے والے لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی، لینے والا کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، تلاش کرنا پڑتا تھا۔ صحابہ کا زمانہ ایسے گزرا ہے۔ تو ان لوگوں نے فقر و فاقہ کو اس لیے ترجیح دی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری میں ہی ہے، حضور علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرنے میں ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے جو محبت ہے، آپ کی سنت کو اپنانا، آپ کے سنت طریقہ پر چلنا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ہے نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیں انہیں کہ اگر مجھ اللہ سے یہ محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ اللہ کو یہ دوست رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ جب آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو مجھ اللہ کو بھی اپنا دوست، اور مجھ اللہ سے بھی جو ان کی محبت کا دعویٰ ہے وہ سچا ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے بظاہر، اس لیے کہ حضور کی محبت صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تو اپنی عملی زندگی میں جہاد بھی فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں خندق کھودی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں۔ تو ہر وہ فعل جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ ہمارے لیے سنت بنتا ہے، اور وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، صرف اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہوں، تو ایسے بات نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک پر عملی طور پر جو حضور علیہ السلام کی زندگی ہے ہمارے سامنے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ تعالیٰ آپ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت کا یہ فرمان مبارک نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت رسول جو ہے وہی محبت الہی، اسی کو محبت الہی کہا جاتا ہے، کہ حضور کی اطاعت میں جو شخص زندگی بسر کرے گا یہی محبت الہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اسی چیز کو پسند فرماتا ہے، کہ وہ یہی پسند فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے،
آپ کے طور طریقہ پہ چلا جائے، جو انسان آپ کے طور طریقہ پہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اللہ رب العزت نے مجھے مشرف فرمایا، تو میں نے نبی علیہ السلام سے جب دیدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے بشر، جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہم عصر یعنی اپنے ہم عصر جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کے زمانہ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے آپ کا مقام کیوں بلند کیا ہے، آپ کو اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں دیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے اللہ رب العزت نے یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، اور میری سنت اور آل سنت سے محبت کرتے ہو۔ جو میری سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، آل سنت ہیں، ان سے محبت کرتے ہو، دوستوں سے حسن و سلوک رکھتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے باقی لوگوں کی بنسبت تیرا مقام باقی لوگوں سے عرفہ و اعلیٰ رکھا ہے، بلند رکھا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے ہو اور دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، اچھی بات کرتے ہو، جب بھی تیرے جتنے بھی دوست ہیں تیرے پاس بیٹھنے والے ہیں انہیں اچھی نصیحت کرتے ہو، اور میری سنت پہ جو لوگ عمل کرنے والے ہیں، آل سنت ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہو۔ اب یہاں پر لفظ آل سنت آ گیا تو میں ضمناً ایک بات کہہ دیتا ہوں، انسان آل سنت ہی ہو سکتا ہے، آل حدیث کا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ احادیث شریف پہ مکمل آل حدیث سے مراد یہ ہے کہ ہر حدیث پہ عمل کرنے والا، اور آل سنت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو خود فعل کیا ہے اور بالخصوص جو زندگی کے آخری دور میں جس چیز پہ عمل کیا ہے اس پہ عمل کرنے والے کو آل سنت کہا جاتا ہے۔ تو اگر آل حدیث کہا جائے تو حضور علیہ السلام کی ابتدان سے زندگی سے لے کر آخر تک حضور کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہر حدیث پہ عمل کرنے والا۔ تو ہر حدیث پہ تو عمل نہیں ہو سکتا، اس کی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے کچھ لوگ